الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج اس کی 13 تاریخ ہے۔ اس مہینے کے آتے ہی پوری فضا ذکر رسول سے معطر ہو جاتی ہے۔ ہر جگہ سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، اور لوگ ان میں شریک ہو کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے، ان کی سنتوں سے اور ان کے تمام واقعات سے واقف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مہینے اور دنوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ آپ کی شخصیت عالمی ہے، انٹرنیشنل ہے۔ تو مہینوں اور دنوں کے ساتھ خاص کر کے آپ کا ذکر کرنا یہ بہت زیب نہیں دیتا ہے۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو ہر آن اور ہر لمحے ہو رہا ہے، اذان میں بھی، اقامت میں بھی، درود شریف میں بھی، اور دن کے اور رات کے 24 گھنٹے میں یہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا، تو واقعتاً زمین پر بھی تذکرہ ہے، فضاؤں میں بھی تذکرہ ہے، اور سمندروں میں بھی تذکرہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسا ہے جو عروج، جس کو عروج حاصل ہوا تو زوال کبھی نہیں آیا، ورنہ عام ضابطہ ہے کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، ہر بلندی انحطاط کو پہنچتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب سے رکھا گیا یا جب سے یہ نام طے کیا گیا، اس وقت سے عروج اور بلندی کے مدارج طے کرتا ہوا بہت آگے بڑھتا گیا، اور اس میں کبھی انحطاط نہیں آیا ہے، کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج کو پنہا زوال ہے۔ عام طور پر یہ بات معلوم ہے کہ ہر چیزوں کا ایک نام ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے، اور ناموں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نام جو رکھے جاتے ہیں وہ الہامی ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نام دل میں آتے ہیں پھر نام رکھے جاتے ہیں۔ اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے الاسماء تنزل من السماء، کہ نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، عبدالرحمن ہے، عبدالوہاب ہے، عبدالستار ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں القاء ہوا، پھر یہ نام رکھے گئے۔ تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں وہ بھی الہامی ہیں۔ الہامی اس طور پر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی عام الفیل میں، یعنی ابرہہ نے جس سال خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا اسی کے 50 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ والد کا انتقال پہلے ہو گیا تھا، عبداللہ نامی ان کے والد تھے، ان کا انتقال پہلے ہو گیا تھا، اب دادا تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، اور محمد کے معنی ہوتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، جو تعریف کے لائق ہو، جو مدح کے لائق ہو، جو ثناخوانی کے لائق ہو، جو حمد کے لائق ہو۔ تو اس تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، اور دادا ہی نے پرورش کی، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے محمد، یہ دادا نے رکھا۔ لیکن بعض دیگر کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے، خاص طور سے ایک کتاب ہے زاد المعاد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام تورات میں بہت پہلے سے موجود تھا۔ محمد نام تورات میں پہلے سے موجود تھا، گویا اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ ان کا نام محمد رکھو، اور وہ نام محمد رکھا گیا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں بنیادی طور پر 5 ذکر کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ نام ہیں جس میں کوئی آپ کا شریک و سہیم نہیں ہے، کوئی نبی آپ کے مماثل نہیں ہے، اور کوئی آپ کے ہمسر نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک پہلا نام ہے محمد، یعنی ایسی خوبیوں اور ایسی صفات والا کہ جس کی بنیاد پہ ان کی تعریف ہی کی جائے، مذمت کا کوئی پہلو نہ ہو۔ کثیر المحامد والخصائل،
ایسی خوبیوں والا کہ پھر اس کی تعریف ہی کی جائے۔ یہ نام تورات میں بھی ہے اور حضرت عبد المطلب نے بھی آپ کا نام رکھا۔ اسی طرح سے آپ کا دوسرا نام احمد ہے، اور احمد کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ حمد کرنے والا، بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، یعنی اتنا زیادہ تعریف کرنے والا کہ مخلوق میں اس کے برابر کوئی نہیں ہے تعریف اور حمد کرنے والا۔ اور واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے، کل احیان ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو یہ احمد نام ہے، اور یہ انجیل میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت جو دی تھی وہ احمد کی بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو محمد تورات میں آیا اور احمد کا نام انجیل میں آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام جو حدیث میں آیا ہے وہ عاقب ہے۔ عاقب کے معنی ہوتے ہیں سب سے بعد میں آنے والا، سب سے آخر میں آنے والا، اور ایسا آخر میں آنے والا کہ آپ کے بعد پھر کوئی نہیں آئے گا نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے، گویا آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک نام آپ کا ذکر کیا گیا الماحی، یعنی مٹانے والا، کفر کو مٹانے والا، شرک کو مٹانے والا۔ جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے اس وقت یہود تھے جن پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا تھا، اس وقت نصارہ تھے جو گمراہ ہو چکے تھے، اس وقت کچھ دہریہ افراد تھے جو اللہ کو مانتے نہیں تھے، اس وقت مشرکین تھے جو 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس وقت ستارہ پرست تھے جو ستاروں کو پوجتے تھے۔ ایسے ماحول میں آپ نے توحید کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، جس سے یہ ثابت کیا کہ ہم ان تمام چیزوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت ہی کو اصل سمجھتے ہیں۔ الماحی، تمام چیزوں کو، باطل عقیدوں کو مٹانے والا، اور ایک اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا گاڑنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے الماحی، العاقب، الماحی، اور ایک پانچواں نام جو ذکر کیا گیا الحاشر، سب کو جمع کرنے والا، سب کو اکٹھا کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی کہ لوگوں کو جوڑتے تھے، لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، اور ایک بات اس کی یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن لوگ آپ کے پیچھے پیچھے حساب و کتاب کے لیے جائیں گے۔ تو یہ تو وہ نام ہیں جو آپ کے ساتھ خاص ہیں، اور اس میں کوئی نبی اور کوئی رسول آپ کا شریک و صحیح نہیں ہے۔ محمد ہے، احمد ہے، عاقب ہے، اور ماحی ہے، اور حاشر ہیں۔ لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو صفاتی ہیں جس میں اور بھی انبیاء شریک ہیں، جیسے رسول اور نبی اور بشیر اور نذیر اور شاہد، اس طرح کے ناموں میں دیگر انبیاء کرام بھی شریک ہیں۔ لیکن یہ نام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے گئے، چاہے رسول ہوں، چاہے نبی ہوں، چاہے شاہد ہوں، چاہے بشیر ہوں، چاہے نذیر ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان کا تکملہ فرمایا، ان کی تکمیل فرمائی، اور اس سلسلے میں جو آخری بات ہو سکتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی تکمیلی، آپ کا کام بھی مکمل کرنے والا، اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نمونہ تھے۔ تو یہ ناموں کے حوالے سے بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، جو صفات ہیں، وہ یہ ذکر کی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبانی فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اعلیٰ اور برتر بنایا ہے، اور خود اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میرا مرتبہ کیا ہے، تاکہ لوگ اس مرتبے کا اندازہ کر کے پھر میری اتباع کریں، میری پیروی کریں، اور پھر اپنے لیے نجات کو یقینی بنائیں۔ تو انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ اور دوسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق فرمائی، انا اول من ينشق عنه القبر، کہ میں پہلا وہ شخص ہوں کہ جس کی قبر سب سے پہلے کھلے گی۔ قبروں سے جب لوگ نکلیں گے اور محشر کے میدان کی طرف جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فرد ہوں گے کہ جو ان کی قبر کھلے گی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکلیں گے۔ تیسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیان کی گئی ہے امتیازات میں سے اور صفات میں سے، اول الشافعین، کہ میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا اللہ کے حضور میں، امتیوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، سارے لوگوں کے لیے میں سفارش کروں گا۔ وہ اول مشفع، اور سب سے پہلی میری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اعلان ہے، اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اور انبیاء نے زندگی میں وہ دعائیں کر لیں، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر رحم کرتے ہوئے اور امت کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے قیامت کے دن جب محشر کا میدان ہوگا اس وقت کے لیے وہ دعا مؤخر کر رکھی ہے، یعنی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لیے رکھا ہے تاکہ جب وہ میدان محشر کا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں یہ بات بھی ذکر کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس لواء الحمد ہوگا، یعنی حمد کا جھنڈا ہوگا۔ تمام انبیاء اس جھنڈے کے زیر سایہ ہوں گے، اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حمد کا کیا مطلب؟ یعنی تعریف کا جھنڈا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حمد سے عبارت ہے. اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرتے تھے. مزید یہ کہ آپ نے اپنی قوم کو تعریف کے الفاظ سکھائے, تعریف کرنے کے آداب بتائے, تو قیامت تک جتنے لوگ تعریف کریں گے سب کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا. تو اس تناظر میں دیکھیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو 23 سالہ مکی اور مدنی زندگی ہے وہ خود تعریف سے عبارت ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ قیامت تک جتنی امتی تعریف کریں گے سب آپ کے کھاتے میں ہے یا آپ کے حصے میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی خصوصیات کے بنیاد پر لواء الحمد عطا فرمایا جائے گا, اور سارے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں, اور اپنی والدہ کی وہ خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے ولادت سے پہلے دیکھا تھا کہ ان کے لیے شام کے محلات روشن ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں رسول پاک علیہ السلام کی ان صفات کو سمجھنے اور پھر ان کی عزت اور احترام اسی کے تناظر میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.